खुद क्यों नहीं करते वॉलंटियर कि आओ खोल लो, आओ खोल लो, हम सब खोलने को तैयार हैं। सब तैयार हो ना इसके लिए? आप लोग तैयार हैं क्या? खामोशी बता रही है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एज पर कमिटमेंट हमारे सूबे को इस साल भी जो रेगुलर पैसा आता है, वो जो पुराने बकाया जाते हैं उसके तो मैं बात करता हूं बाद में आकर, जो रेगुलर पैसा आता है उसमें 300 अरब रुपया कम दिया गया है। 300 अरब। और मैं जो बात कर रहा हूं रिकॉर्ड पे कर रहा हूं, और रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी इसको सवाल भी से उठा सकता है, इसको ठीक भी कर सकता है, अभी नहीं जब भी हो। उसके बाद IMF की कुछ शराइत है, उन शराइत की पर पूरा उतरना जरूरी है। हैसियत पाकिस्तानी हमारा यह फर्ज है। उन शराइत के मुताबिक 96 बिलियन 96 अरब रुपया आपको सरप्लस हमें हमारे सूबे ने देना है फेडरल गवर्नमेंट को, बावजूद कि हमें अपने पैसे नहीं मिल रहे। पिछले बकाया जात 300 अरब हमारी फिर यहाँ पर एक रेगुलर में भी कटौती, और फिर भी इस वक्त के हिसाब से मैं 30 जून तक ये दावे से कह रहा हूं कि मैं अपना वो बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इमरान खान का सिपाही, बहैसियत सारे लोग जो बैठे हैं, वो फर्ज इस सूबे की तरफ से पूरा करके पूरा 96 अरब रुपया पूरा करके दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है और जवाब का इंतजार रहेगा कि क्या पंजाब और सिंध जो उन्होंने पूरा करना है क्या वो पूरा करेंगे? मुझे जवाब इसलिए नहीं मिलना कि वो इस काबिल नहीं है कि जवाब दें इसका। तो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सूबा, बावजूद इसे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और बार बार हो रही है। इस साल हमारा जो एक्सफाटा है, जो हमारा बर्ड एरिया है, इसकी जो कमिटमेंट लोगों से की गई थी तो सिर्फ सूबाई हुकूमत ने नहीं की थी, और ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक इस तरह पाकिस्तान में हर एक ने कुर्बानी दी, हर पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है हमारे अमन अमान के लिए। इन्होंने अपना घर बार छोड़ा, ऑपरेशन हुए, अपना घर बार छोड़ा, और किसी ने अगर अपना घर छोड़ा हो कभी, अल्लाह किसी पे वक्त ना लाए, उसको एहसास होता है अपने बीवी बच्चों माँ बाप फैमिली के साथ वो अपना घर छोड़ के जब बेसर सामानी की हालत पे निकलता है तो उसकी इज्जत, उसका मकाम वकार किस तरीके से उसको संभालना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है वो लोगों ने कुर्बानी की। आज भी उनका हक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, या क्या हमारी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है, या क्या बार बार जुल्म करने से ये समझते हैं कि जुल्म करते रहेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे, फिर आखिर में हमें बिठा के कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान के लिए आप करें, पाकिस्तान के लिए आप करें, तो फिर ये भी मान लो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ हम ही कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के लिए सिर्फ हम ही कर रहे हैं, तो फिर हम ही करते रहेंगे। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस रवैये के साथ मैं समझता हूं कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो अभी का इस वक्त का जो 50 अरब रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं, फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूं। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना, जिसे लोगों ने वोट दिया है, यहां पहुंचाया है, अगर उसका हक मांगू और ना मिले और उसके बाद मैं कोई बात करूं हक के लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है, तो मैं गैर जिम्मेदार हूं। मुझे फख्र है इस बात पे, मजीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। तो गैर जिम्मेदारी तो थोड़ी चीज है, उससे आगे भी कुछ बनूंगा। और कोई ये समझता है कि इन बातों से या कोई ट्रॉलिंग से या किसी को पैसा देकर कोई बात करा के हम चुप हो जाएंगे, तो हम ना हमारे आबा अजदाद और ना हम, हमारी एक हिस्ट्री है। इंशाअल्लाह हम हक लेना भी जानते हैं, हमने लेके दिखाया भी है, कुर्बानी भी दी है,
اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کس کو ٹکر دے کے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا دیں. الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے، ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے ابو اجداد نے چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. آج بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے، چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے، ٹیکس معاملے. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے، نہ اپنا حق ملے، نہ واجبات ملے، نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس میں 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے، اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں، معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے، 1510 ارب روپیہ صرف میری بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ CCI سے اپرووڈ ہے، ایک اپرووڈ چیز ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں. آئین بھی آپ توڑتے ہیں، پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، غیر جمہوری بھی آپ ہیں، جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں، قربانی بھی ہم کریں، بار بار ہم کریں. ایسے نہیں ہے. میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا، میں آپ کو ایک سیاسی طور پر بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں، بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی. عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت، اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں، کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو، وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں. مسائل زیادہ ہیں، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. عمران خان انہی مسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا، پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے ایسا کتنا چل رہا تھا. روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا. انڈسٹری چل رہی تھی. ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ لائق ہیں، ہم نہ اہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا. آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے. وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اتنے میں ہی بجلی دے رہا ہوں. اس کا بھی مجھے وہ والا
उस हिसाब से जो शेयर था वो नहीं मिल रहा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे सूबे में आपका पैसा नहीं है, ठीक है, देने तो आपने हैं। मेरी बकौल इनके 120 अरब की मेरी आवाम जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाती। चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है? पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, दुनिया के रिकॉर्ड में बड़े लीक्स आए हैं और बड़ी चीजें आई हैं, उनमें लोगों के नाम शामिल हैं कि किस किस ने कितने बंगले बनाए, जायदादें खरीदी, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो रिकॉर्ड मौजूद है, कई लीक्स मौजूद है, उनमें नाम आए हुए हैं जिसके भी हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस आवाम को रिलीफ देता हूं, हम रिलीफ क्या नहीं दे रहे? क्या हम रिलीफ नहीं दे रहे? एहसास प्रोग्राम क्या है? रिलीफ है। BISP क्या है? रिलीफ है। अभी हमने रमजान में 10 करोड़ रुपए दिया, रिलीफ था। तो अगर मैं रिलीफ देता हूं, कहता हूं कटौती कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसका मतलब है तुम्हारी बदमाशी है कि न पैसा देते हो, न कटौती करते हो, न मुझे रिलीफ देने देते हो, और तुम मेरी बिजलियां काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहां पे फिरोगे। ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब आवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, ये जुर्म नहीं है, ये हक है। ये वापदा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता, फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पे FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं, और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूं, मुझे फख्र है इस पे। इस अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम बैठ के जिम्मेदार बन के और अच्छे अच्छे बन के जो है ताल्लुकात बनाते फिरें। इस अवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हमने उनकी जंग लड़नी है, उनकी हक की जंग लड़नी है। मैं यहां से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूं। कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई, 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। और मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था, IG साहब भी मौजूद थे, T साहब भी मौजूद थे, कि झूठ और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। न मेरी तरबियत ये है और न मेरी पार्टी की ये तरबियत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। काट लो पैसे ना, 120 अरब काट लो, 120 अरब काट के तो पूरे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तुम गरीब हो, गरीब इस मुल्क को तुमने बनाया। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो रख लो, 120 अरब रख लो, लेकिन मेरी लोड शेडिंग जिन इलाकों में 22 घंटे है या 18 घंटे है, वहां 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। मेरा पैसा बनता है इसका 60 अरब। 60 अरब मेरी आवाम की वजह से मैं आपको देता हूं। अगर आपको बहुत भूख है या आपके पेट अभी तक नहीं भरे, भूख के लिए देने को तैयार हो, और फिर भी आप कहोगे नहीं, फिर भी आप कहो नहीं, तो इसका मतलब भी है कि आप हमें, वो कहते हैं ना कि सन ऑफ अ लेसर गॉड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना आपके पास मैंडेट है, ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ इखलाकी कुव्वत है। खुदा की कसम अगर हम निकल पड़े ना, एक तो हमारी पार्टी की तहरीक है और एक ही अवाम की तहरीक है, और बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। और आपको पता है कि मैं जब मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर्स का, तो हर कश्मीरी मुझे क्या कहता था कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आजादी की जंग लड़ी है, जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं। तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। जिनकी आजादी में हमने जंग लड़ी, वहां जाकर आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगी, और हमारा वहां से शुरुआत होगा। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से
یہ جو بات چیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میں پورا ہاؤس کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے, میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے, صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے, پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں, تم وہ پیسے لوٹو کھاؤ, مجھے حق بھی نہ دو, اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا. آ کے دیکھو, یہ تجربہ کر کے دیکھو, دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو, بات کرو, بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے, بات کریں گے. پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے, جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں. ہوائی بدماشی نہ مانم, بدماشی نے چاہ نہ مانم. آؤ بیٹھو, بات کرو. ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے, تم نے آپریشنیں کیے ہیں وہاں پر, اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا, اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو. ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, یہ برداشت کر رہا ہوں, یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو, اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا, یہ خامخیالی دل سے نکال دیں. صوبائی خود مختاری ہے, 18ویں ترمیم بھی ہے, 18ویں ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے, 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے, وہ بھی آ سکتی ہے, وہ بھی بن سکتی ہے. ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں, اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر وہ سارے کا حساب ہو, اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے, یہ ختم ہو جائے. ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ, کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ, اس پہ غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے, لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے. ایک بندہ جو کروڑوں میں جائیداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے, اس کو آپ جتنی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے 10 لاکھ 8 لاکھ جمع کرتا ہے ساری زندگی میں, وہ بھی لے, اور وہ بیچارہ تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا, وہ بھی اتنا ٹیکس بھرے. یہ کیسا پاکستان ہے, یہ کیسی روایات ہے جو آپ بنا رہے ہیں, اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے. ہمیں ایگزیمپشن دیں, جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بیچارہ. ہاں ایک خاص کی بات لگاؤ نا ٹیکس, ہم خوش ہیں, ہم لیں گے لوگوں سے, جو نہیں دے گا ہم ساتھ دیں گے آپ کا. بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں, بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے؟ ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر معاوضہ کے. کوئی کر سکتا ہے؟ چوری بھی خود کراؤ, چوری بھی خود کراؤ, اور چور بھی مجھے کہو, حق بھی نہ دو, بدماشی بھی کرو, اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے, وہ شاید ڈر کے چپ ہو جائے گا. بڑے غلط بننے سے پنگا پڑا ہوا ہے. اسپیکر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کا بڑا غلط بننے سے پنگا پڑ گیا ہے. ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا, ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جس سے پنگا ان کا پڑ گیا ہے. ایک میرا لیڈر ہے عمران خان, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا, وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح, اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے. میں اسے ملتا ہوں, میں آپ کو حلف دے رہا ہوں, یہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے, حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور اسپرٹ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا باہر جب تھا. وہ میں گواہی کر رہا ہوں اس بات کی. جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی, صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے. صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی بات ہم الاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے, ہمیں وارا کھائے گی, وہی صوبے میں ہوگا. نہیں تو غیر ذمہ داری ہی صحیح. یہ لفظ جو غیر ذمہ دار کا ہے نا, اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں اپنی ڈکشنری سے ڈیلیٹ کر دوں گا. ڈیلیٹ, میں ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا, کیونکہ اس کو تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اب کوئی اور ڈھونڈنا اس کے بعد, اس پہ بات ہوگی. پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے, میں صوبے کی پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں. ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے, جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں, ابھی پورا صوبہ سن لیں. صرف کرپشن ختم کرنے سے, اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام
اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا. یہ فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں. یہ ٹیم ہے, یہ عوام میری ٹیم ہے, یہ پوری عوام مل کے کوالٹی چیک کرے گی, کرپشن کو کنٹرول کرے گی. اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں. الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. تنقیدیں کچھ ہوئی مجھے بتایا گیا, ہیلتھ کارڈ پہ تنقید اگر ہوئی ہے ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں, ہم نے اس پہ کام کر کے کئی اسپتالوں کو بھی نکال دیا ہے اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. انسان ساری زندگی کہتے ہیں نا لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو, یہ پروسیس ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو, ایک اللہ کی ذات پوری ہے, انسان مکمل نہیں ہے. ہم اپنی اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے. آپ کہتے ہیں نا کہ انلیگل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, میں قرارداد آنے والا ہوں, سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو. ووٹ دیں گے آپ؟ میں نے تو نہیں کہا, آپ نے کہا نا. آپ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں کی ہیں انٹرم گورنمنٹ میں, کس نے کی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی 6 منسٹر میرے ہیں, 8 اس کے ہیں, میرے 3 ہیں, کم ہیں. آپ نے خود مانا ہے, میرے تو کوئی نہیں تھا. میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے, پرچوں میں تھے. تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے. لیکن ابھی بھی آپ, اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم تو قرارداد لا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ووٹ دیں, مل کے سب کو ہٹائیں گے. جو بیلٹ پہ لکھا ہٹاؤ اس کو. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لگائیں گے, عزتدار روزگار دیں گے, کاروبار دیں گے. اس کے لیے ایک پیکیج آ رہا ہے, یہ بجٹ پیش ہونے والا ہے, اس میں آپ دیکھ لیں گے. اور ایک کام اکراس دا بورڈ ہوگا, یہ سن لیں, چاہے فارم 47 والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے, اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا. ہاں, تشکیل تحریک انصاف کی ہوگی, تشکیل فارم 45 کی ہوگی, عوام کا کام ہوگا. عوام کا, مجھے پتہ ہے کہ عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. تشکیل ہماری ہوگی. آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں. فارم 45 والا کھڑا ہوگا, افتتاح کر دیں. فارم 47 والا سال کھڑا ہوتا ہے, بالکل تصویر کھینچوائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اعلان کر رہا ہوں, کھڑے ہوتا. لیکن فارم 45 والا ہوگا, فارم 45 والا بھی ہوگا, جھنڈا عمران خان کا ہوگا, نام بھی عمران خان کا ہوگا, اور کام بھی ہوگا. تو پورا صبح مطمئن رہے کہ کام ہوں گے. بجٹ آنے والا ہے, ایک بہترین تاریخی فلائی بجٹ ہوگا. تھرو فارورڈ نہیں ہوں گے. جو پیسہ ملے گا, جس کام کے لیے ملے گا, اس کا ریلیف ساتھ ہوگا. اس اسکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تعلیم نہ ہو, اس اسپتال کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 10 سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو, مشینری نہ ہو, سہولیات نہ ہو. اس ٹیوب ویل کا, اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر بن گیا 10 سالوں میں, اور اگلے 5 سالوں میں پھر 6 کلومیٹر کچا ہوگا, پھر مٹی کھاؤں گا. جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پہ کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراً پہنچے. اور یہ آپ کے سامنے ہے, کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے یار, بجٹ آپ نے کر لیا ہے پاس. کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار میرا دل نہیں ہے. او بھائی, تمہیں جو اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں نا گوئنگ اسکیموں کے, تمہارا دل ہی دل ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں, سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا, سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے, کام شروع کرنے کا سفر, یہ 30 جون کے بعد نہیں ہے, یہ ابھی سے شروع ہے. ہفتہ 10 دن صبر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے. جاؤ اپنے حلقوں میں, اور جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو. جو کام 10 سال سے, 8 سال سے, 5 سال سے, 4 سال سے رہتے ہیں, سارے مکمل کرو. اور عوام سے میری اپیل ہے, آپ میری طاقت ہو, آپ ہماری طاقت ہو. آپ نے ٹیم بن کے دیکھنا ہے. اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا, میں یہ سے نہیں پوچھوں گا. وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کی ذمہ داری ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنے علاقے کے کام ویسے آن کرو جس طرح اپنے گھر کو آن کرتے ہو. جس دن اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے, انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا. آخر میں جتنے بھی بھائیوں نے جو بات چیت کی, جس حوالے سے کی, میں جو کہ مصروف تھا, نئے بجٹ میں جو فوراً پیش ہو رہا ہے, میں آپ بیٹھ نہیں سکا, لیکن مجھے اس کا سارا ایک خلاصہ آتا رہا ہے. میں نے سب کی باتیں سنی ہیں.